ویلکم بیک ناظرین. مسٹر شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر صورتحال جس کے اندر پاکستان آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ ایران مذاکرات کے اندر, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ نے اپنے شو میں دعوت دی. گزارش یہ ہے کہ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک اچھا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ابھر کے ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی اس حوالے سے اچھی رہی ہے. لیکن حقیقت اور خواہشات کے اندر فرق ہے. خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم دونوں افریقین کا کوئی ایک اس طرح کی ڈیل ہم لوگ اس کے اوپر ان کو لے آئیں جس سے پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دونوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, ہم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی فورسفلی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. جس کی آج مثال جو ٹرمپ ہیں پریزیڈنٹ, انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم 18 گھنٹے ضائع کر کے پاکستان نہیں جا سکتے. تو پاکستان کے اندر انہوں نے ساتھ ایران سے کہا کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کر لیں, ہماری لائن ساتھ وقت اوپن ہے. تو یہ ان معاملات کے اندر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر تو ہمارا ایک چہرہ اچھا ابھر کے گیا ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جب تک اندرونی طور پہ طاقتور ہو کر سامنے نہیں آئے گا دنیا کے, اس وقت تک بیرونی معاملات کے اندر شاید ہم اس طرح اپنی طاقت کو اسرٹ نہ کر سکیں, اس طرح اپنے موقف کو اسرٹ نہ کر سکیں. اور دیکھیں, میں اس کو ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں کہ جس طرح کی آج اپرچونٹی پاکستان کو ملی, یہ اپرچونٹیز پہلے ملتی رہی ہے. ہمیں ضیاء دور کے اندر, ہمیں مشرف دور کے اندر ہمارا بڑا کلوز لنک تھا امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ, اور ہمیں اکنامک ایڈ بھی ملی, ہماری اکانومی بھی بہتر ہوئی. لیکن صرف اور صرف شخصیات کی بنیاد کے اوپر جو ریلیشنز قائم ہوئے, وہ جیسے ہی شخصیات گئی, پاکستان دوبارہ جو ہے وہ مسائل کے اندر گر گیا. IMF کے پاس ہمارا 25واں پروگرام ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر. آج ہمارے حکومت وقت کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آج جو سیاسی عدم استحکام کا ہم لوگ شکار ہیں, اس کو بہتر کر لیا جائے. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کر دیا جائے, اس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم کر دیا جائے, اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے. تو پھر دیکھیے گا کہ یہ معاملات ہم لوگ ایک نو ڈاؤٹ ہم لوگ ایک نیوکلیئر پاور ہیں اس خطے کے اندر. ہماری جو ہے ڈومیننس, ہم نے جو ہے مارکا حق کے اندر بھی اپنے آپ کو اسرٹ کیا پوری دنیا کے اندر, اور پوری دنیا ہمیں دیکھ لی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ آج ہمارے اندرونی مسائل کی وجہ سے ہمارے انٹیریئر منسٹر کو آ کر کہنا پڑتا ہے کہ جو کیپٹل ہمارے ملک سے چلا گیا, میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ واپس لے کر آئیں. تو آج انویسٹر ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارا بین الاقوامی تشخص بہت بہتر ہے, لیکن پاکستان کی عوام کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 30 دن کے لیے فیول کی پرائسز کو میں بالکل منجمد کر رہا ہوں, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. لیکن 18ویں دن وہ آ کر آتے بھی نہیں ہے ٹی وی کے اوپر, اور 27 روپے بڑھ جاتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل پرائسز نہیں بڑھتی بلکہ وہ پیٹرولیم لیوی بڑھاتے ہیں جس کو یہ پہلے کم کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو جس طرح کی انٹرنیشنلی آج باتیں ہو رہی ہیں, مطلب ایران ہمارے پاس سے ہو کر چلا گیا, امریکہ نے وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں مطلب کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے کہ سر. ہم یا پاکستان کے اندر میں سر واپس آتا ہوں. میں ذوالفقار علی بدر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ذوالفقار صاحب, سفارتکاری کیسی رہی پاکستان کی اس سارے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے, پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ڈپلومیٹک جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو رکھا ہے, اور ایک بہت بڑی جنگ سے, ایک بہت بڑی آفت مصیبت سے پوری دنیا کو بچایا ہے. اور اگر یہ خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی پاکستان, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ تو آنا ہی آنا تھا, لیکن اس کے ساتھ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر اور بہت سارے ایسے ملک جو کہ اس کے ارد گرد تھے, ان کو بھی اس کا جو ہے بڑا برا امپیکٹ آنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان دونوں کی اچھی سمجھ بوجھ, اچھی اسٹریٹجی کی وجہ سے
اور ایک اچھے ڈپلومیٹک کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان کی لیڈرشپ نے، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے اس جنگ کو رکوایا ہے اور سیز فائر کروایا ہوا ہے، اور سیز فائر کروا کے اب جو کنفلکٹنگ ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کروا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی بیٹھ کے کیسے اس کو حل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو کام مڈل ایسٹرن کنٹریز، یورپی یونین، ٹرکی، چائنا، رشیا، انڈیا، کوئی دنیا کا ملک نہیں کر سکا، تو وہ پاکستان نے چند دوست ملک ممالک کے ساتھ مل کے اس کو انیشیٹ کیا، ان کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان نے اس کو لیڈ کیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، جس سے پاکستان کی پرسیپشن اور ایک جو امیج ہے وہ گلوبل سٹیج پہ بہت بہتر ہوا ہے، اور پاکستان کی ریکگنیشن ہوئی ہے، پرسیپشن چینج ہوئی ہے، بہتر امیج بلڈنگ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو دینا چاہیے، اور اس میں فیلڈ مارشل، ایک بہادر سمجھ بوجھ رکھنے والے فیلڈ مارشل کا بولڈ ڈیسیژن لینا اور سٹینڈ لینا، میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہ یہ فیلڈ مارشل انڈیا کو جنگ ہرانے میں اس ٹائم پہ نہ بولڈ ڈیسیژن لیتے، نہ آپ نے اس ٹائم 10 مئی کو انڈیا کو جو ہے جنگ ہرائی ہوتی، آج پاکستان اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں نہ ہوتا کہ گلوبل سٹیج کے اوپر اپنا کوئی رول پلے کر سکتا. پاکستان کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا. اور آج آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی پولیٹیکل پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس سارے معاملے کو ڈپلومیٹکلی جو ہے کنیکٹیوٹی کے تھرو مسئلے کو حل کرا لیں، کہ اس کا حل ہونا پاکستان کے لیے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، اس پورے خطے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. بہت بڑا جو ہے ایک irreparable لاس ہے، ہمارا جو اکنامک لاس ہونے جا رہا ہے اس سے ہمیں بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیژن میکنگ اور یہ they have to put their foot down، اور انہوں نے کیا ہے. اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو اس کے اندر ڈیسیژن میکرز ہیں یا ان پٹ دیتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے کے لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ جنگ نہ ہونے میں، اگر جنگ خدا نہ خواستہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سب جو ہے اس لپیٹ میں آئیں گے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس حکمت عملی سے، لائے عمل سے ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور چیزیں بہتر ہوں، اور پاکستان کے لوگوں کو مزید اللہ تعالیٰ عزت دے. بالکل صحیح، آمین. بیرسٹر شاہد صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ خواب ایک حقیقت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ایک ایسی ڈیل ہو جس پہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کے بارے میں بھی بتائیں انہوں نے، کچھ سیاسی عدم استحکام کی بات کی، معیشت کی بات کی، عام آدمی کی بات کی. تو ایک تو ہم ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم اس کے اندر ثالث ہیں، ایک اس کے بارے میں، اور دوسرا جو تحفظات جن کا ذکر ابھی بیرسٹر صاحب کر رہے تھے ان پہ بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بیرسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں یقین کر مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اور دوسری جو باتیں ہیں جو آپ نے ذکر کیا میں کہتا ہوں، دیکھو یہ پاکستان کے بس میں کوشش ہے، اور کوشش پاکستان نے بڑے سنسیئرلی کی ہے اور کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے پاس رزلٹ آ رہے ہیں. پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے سوائے پی ٹی آئی کے، جو ہماری خاصی مخالف جماعت ہے. نہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، وہ نام ابھی اس پروگرام میں کیا ہے نیز صاحب، ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی تعریف کی ہے. اچھا چلو، ان کا بہت شکریہ اگر کیا ہے. اس سے پہلے پروگرام میں وہ میرے بھائی تھے، اس نے نہیں کیا، میں چونکہ ان کی بات نہیں سن سکا، دوبارہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ یہ پاکستان کی عزت ہے، یہ نواز شریف یا کسی اور کی عزت نہیں ہے، یہ آرمی بالکل آرمی چیف کی عزت ہے، اور شہباز شریف صاحب کی عزت ہے، اسحاق ڈار صاحب کی عزت ہے. لیکن یہ اصل میں یہ پاکستان کی عزت ہے. جہاں کوئی بھی ہوتا تو پاکستان کی عزت بنتی، اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. دنیا کے 200 قریب ممالک سب نے پاکستان کا نام سنا ہے، پاکستان کی خدمات کو سنا ہے. اس کا کوئی دیکھو، وہ نہ ایران کسی پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، نہ امریکہ کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہے، وہ صرف پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلسلانہ کوشش کر رہا ہے.
وہ اس کو اس سے ریلیٹ کرے کہ ہماری معیشت خراب ہے, سیاسی استحکام ہے, یہ صرف کوئی سروکار نہیں ہے. مقصد ہے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں کہ ملک دنیا میں امن ہو. دیکھو دنیا میں امن ہوگا تو ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہوگا, ہمارا ملک بھی آگے جائے گا. اگر اس طرح کے حالات رہے, آپ دیکھو پیٹرول کی قیمتیں کتنے اوپر چلی گئی ہیں, یا ڈیزل کی قیمتیں کتنی اوپر چلی گئی ہیں. لیکن ابھی تو لیوی آپ نے بڑھائی نا, ابھی تو قیمتوں کا تعلق نہیں ہے اس چیز سے. مہنگائی تو پھر بڑھ جاتی ہے نا. مہنگائی دیکھو ایک سنگل ڈیجٹ میں آگے تھی, اب پھر ڈبل ڈیجٹ میں جس تیل کی وجہ سے چلی گئی ہے. تو اللہ کرے اب کہتے ہیں حالات اچھے ہوں, اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور اس پہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزید رکھے. اور انشاءاللہ جب پاکستان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا تو پوری دنیا کے ساتھ ہمارے ترقات اچھے ہو جائیں گے, اور ہمارے پاکستان پہ ٹرسٹ کریں گے. پاکستان کی دنیا میں ایک بدنامی کی جاتی ہے کہ یہاں خدا نخواستہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. آج دنیا پاکستان کو ایک امن کا پیغمبر سمجھتی ہے کہ یہ امن کے دائی ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. کل تو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو حیرت انگیز سالس ثابت ہوا ہے. تو یہ سارے پاکستان کی عزت ہے. تو باقی دیکھو اگر کسی بھی کنسنسس ان پہ نہیں ہو رہا ایران اور امریکہ کے درمیان, تو ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ایران نے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں اور امریکہ نے اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایسا کوئی کمپرومائز پہ آ جائے گی. سب پہلے بھی آپ کو جو کیمپ ڈیوڈ جب تھا مصر کا اور اسرائیل کا جھگڑا تھا, تو وہ بھی کوئی 12-13 سیٹنگ میں جا کے حل ہوا تھا. تو اس کے بعد تو میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں سیٹنگ میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا. جب دو فریق ٹیبل پر بیٹھ جائیں یا کوئی پیغام رسانی شروع ہو جائے, یا دونوں فریقوں کو ایک احساس ہو جائے کہ وہ امن قائم کریں, مخلص ہیں, یا وہ جنگ سے بچنا چاہتے ہیں, تو پھر دونوں ٹیبل بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مان بھی لیتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ ایک لیڈر کے بس میں تو اسے اپنے عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میری قوم کھڑی ہے, اگر میں یہ بات معاہدہ میں شامل ہوں تو کیا میری قوم مخالفت نہیں کرے گی. اس طرح امریکہ ہے اور اسی طرح ایران ہے, ان کی سب کی مجبوریاں ہیں. تو عوام کی کنسنسس ڈیولپ کرنا اور عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنا یہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے. تو مجھے میرا خیال ہے انشاءاللہ ہمارے آرمی چیف 3 دن ایران میں رہے ہیں, ان کی جو بازار انقلاب ہیں, ان کے ہیڈ کوارٹر کے, ان کو یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں. مسئلہ میرے خیال میں امریکہ اپنی وہ علاقے میں اپنا حرمز میں وہ اپنا کوئی کنٹرول چاہتا ہے, تو یہ کرتا ہے, ایران اس کے خلاف ہے. تو اس پہ کنسنسس کرے گا, ڈیولپ ہو جائے گا. چائنا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, مذاکرات کو, رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن لانگ رن انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. بیرسٹر صاحب آپ کے جتنے بھی تحفظات تھے میں اگلے چنک میں ضرور اس پہ بات کروں گا, ان سے پوچھوں گا. لیکن ابھی جو سوال میرا آپ سے ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مضبوط سفارتکاری پاکستان کی, دنیا اس کی موطرف, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں عالمی وقار ہمارا بلند ہوا, شاندار حکمت عملی رہی پاکستان کی الحمدللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف ہوں, اسحاق ڈار ہوں, پرائم منسٹر ہوں, بیسٹ دیا سب نے اپنا اس معاملے میں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے اس معاملے کے اندر کہ یہ جو دنیا کے اندر ایک امن قائم ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں. اور دنیا نے دیکھا بھی ہے اس چیز کو کہ پاکستان نے اپنا جس حد تک پاکستان کردار ادا کر سکتا تھا, ہم نے ایک اپنی نیوٹریلٹی کو بھی برقرار رکھا ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ اچھی ایک ڈپلومیسی رہی ہماری پچھلے کچھ عرصے میں. ہمارے پاس گلف سٹیٹس تھی, گلف سٹیٹس کے ساتھ ہم نے ایک ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا. ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ہوسٹائل قسم کا ریلیشن شپ تھا ایران کا, لیکن ہم نے اس کو بھی مینٹین کیا. پھر ایران اور امریکہ کے درمیان دیکھیں 47 ایئرس کے بعد جو ہے ایک ٹیبل پہ امریکنز اور جو ہے ایرانینز بیٹھے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی رہی اس حوالے سے بالکل بہت اچھی رہی. لیکن پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے اندر سے مواقع اپرچونٹیز نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج انڈیا جو ہے وہ ایران سے تیل لے رہا ہے اور مطلب وہاں پہ اس کو سستا تیل مل رہا ہے. چائنا جو ہے وہ 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے سمندری رستہ, اور 80% اپنی پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایران سے لے کر اپنے ملک کے اندر جاتا ہے. انڈیا کا 6,000 کلومیٹر کا سمندری رستہ ہے, لیکن پاکستان کا تو 0 کلومیٹر ہے.
لیکن آج تک ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکے. اور آج بھی جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ریلیشن شپ تھا, تو ہمیں ان چیزوں کو مٹیریلائز کرنا چاہیے. ہمیں اتنی ریلیکسیشن, اتنی لیوریجز لینی چاہیے جو باقی ملک لے رہے ہیں. دیکھیے آج رشیا اپنا آئل جو ہے وہ بیچ رہا ہے ڈالرز کے اندر, اور امریکہ نے اس کو ریلیکس کیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے ان کرائسس کے اندر سے اپنے لیے اپرچونٹیز بھی نکالیں, اور پاکستان کا جو تشخص ایز اے پیس میکر ان دی انٹائر ورلڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس کو بھی سامنے لے کر چلیں اور ایک اسٹرانگ فارن پالیسی کو جو ہے پرسو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا, جن اپرچونٹیز, جن مواقعوں کا ذکر ابھی کیا ہے بیرسٹر صاحب نے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھانے میں پاکستان کامیاب ہوگا؟ دیکھیں پاکستان تو بہت پہلے اس کے اندر فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. پاکستان ایران سے جو ہے تیل لیتا تھا, لیکن آفیشل کیپیسٹی میں وہ آئل نہیں آتا تھا. پھر 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی, لاسٹ ایئر تھا, آصف علی زرداری صاحب نے 2 بڑے امپورٹنٹ, بیرسٹر صاحب کا میں تھوڑا سا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2 بڑے امپورٹنٹ معاہدے کیے تھے. ایک ایران گیس پائپ لائن کا, تو ایک ٹاپی گیس پائپ لائن کا. اب وہ جو رشین سٹیٹ میں سے جس میں ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آنی تھی, وہ 2023 تک جو ہے اس کا پاکستانی گورنمنٹ تک کوئی جو ہے وہ افغانستان نے بھی کر دی, اس میں انڈیا نے بھی ساری ڈاکومنٹیشن پوری کر دی, صرف پاکستان کے اینڈ پہ وہ رکی رہی تھی. پھر ایران گیس پائپ لائن, ایران نے اپنے بارڈر تک وہ پائپ لائن بچھا دی 2013 سے لے کے 2022-23 تک, بلکہ اب تک کسی نے بھی اس گیس پائپ لائن کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے کام نہیں کیا. تو اپرچونٹی تو اب یہی تھی کہ اس کے بعد 10 سالوں کے اندر جو بھی حکومتیں آئی تھی ان کو فیل کرنا چاہیے تھا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع آیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ جب معاملات طے ہوتے ہیں تو پاکستان ان تمام معاملات کے اندر ایران کے ساتھ اپنا ایک بارٹر ٹریڈ کا جو ریلیشن ہے اس کو بڑھائے. ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کام کرے, وہ بھی ایران آپ کو بنا کے دینا چاہتا ہے, پاکستان کے اندر آپ کی مین گیس پائپ لائن کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, اور آئل بھی آپ کو دینا چاہتا ہے جو کہ بارٹر ٹریڈ ہے, اور آپ کو لیوریج بھی دینا چاہتا ہے, سستا بھی دینا چاہتا ہے. تو آپ کے لیے بہت زیادہ بڑی اپرچونٹیز ہیں کہ میڈل ایسٹرن آلموسٹ ساری کنٹریز آپ کے ساتھ آئل ٹریڈ کے اوپر سستے داموں میں معاملات کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پرابلم سے باہر آنے کی ضرورت ہے, بکاز جب تک ہم اس ایشو کو کلوز نہیں کروائیں گے, یہ ایشو کلوز نہیں ہوگا, میڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اپنا آئل بیچنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی, اور یہ جو پاکستان جو تمام ملکوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, خاص طور پہ ایران سے, اس کو بھی اپرچونٹی کو اویل نہیں کر سکے گا. تو یہ ہم سب کے لیے ون ون سچویشن تبھی ہے کہ جب سارے ممالک مل کے اس کے اوپر جو ہے زور لگائیں اور چیزوں کو, معاملات کو حل کروانے کی طرف لے کے جائیں. پاکستان انڈیویجولی تو کوشش کر رہا ہے, اس کے اندر ٹرکی بھی سپورٹ کر رہا ہے, ایجپٹ بھی سپورٹ کر رہا ہے, سعودی عربیہ بھی کر رہا ہے, چائنا بھی کر رہا ہے. تو پاکستان کو سپورٹ یہ سارے ملک کر رہے ہیں, اور پاکستان اس ساری چیز کو لیڈ کر رہا ہے. تو آگے یہ معاملات انشاءاللہ جب حل ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں یہ جو ساری ایک کلیئرٹی آتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے معاملات کو حل کرنے کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہوگا. ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے اور آئل گیس پائپ لائن کے حوالے سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اس گیس پائپ لائن کے تھرو آپ دیکھیں فائدہ پاکستان کے اندر کس چیز کو, آپ کی انڈسٹری کو گیس جائے گی, آپ کے ہاؤس ہولڈ کو گیس جائے گی. ہاؤس ہولڈ کی جو گیس ہے وہ جو لوڈ شیڈ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس سے اب عام گھر میں گیس جانا شروع ہو جائے گی, اوپر سے سستی جانا شروع ہو جائے گی. پھر انڈسٹری کو جانا شروع ہوگی, آپ کی بجلی بھی بننا شروع ہو جائے گی اور سستی بجلی بنے گی. پھر انڈسٹریز کو جب جائے گی تو آپ کا جتنا انڈسٹریلسٹ ہے, ایکسپورٹر ہے, وہ ایک کمپیٹیٹیو ریٹ پہ اپنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کرے گا. تو آپ کمپیٹیٹیو مارکیٹ, ساری دنیا کی مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. آپ کا ایکسپورٹر کو فائدہ ہے, فورن ریمیٹنس بڑھے گا, پاکستان کے اندر زیر مبادلہ کا ذخائر میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے.
تو پاکستان کے اندر یہ جو آج پیٹرول بڑھ رہا ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, انفلیشن اب دیکھ رہے ہیں کہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا, اس سارے کا جو مسئلے کا حل ہے اس جنگ کا رکنا, اور اس جنگ کے رکنے کے بعد ہمیں اس میں سے اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے کہ اب ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی نیشن ہم کیسے چیزوں کا جو ہے اس کے بینیفٹ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے اس پہ غوث ناظر صاحب بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کی, یہ جو ہماری حکمت عملی کی کامیابی ہے اس کو پریکٹیکلٹی میں نریٹ کرنے کے لیے, تاکہ اکانومی کو لے کے جو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے پاکستان, اس کے اندر کچھ بہتری آ سکے؟ آپ کا کوشچن بالکل ویلڈ ہے, اور بالکل اس کو اللہ تعالیٰ جو پاکستان کو عزت دی ہے, جو وقار ملا ہے, اس کو ہمیں اپنی پاکستان کی ترقی میں کس طرح ڈھالنا ہے, جی اصل میں یہ فن ہے. جی لیکن اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے انشاءاللہ. ابھی یہ کسی انجام پہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو بھائی ملک سارے جو جتنے گلف کنٹریز سارے کہتے نا بھائی خاموش ہو کے بیٹھے کہ کیا بنتا ہے, اگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سارا. ابھی یہ جو ہی میچور ہوتا ہے اس کے بعد دیکھو 1-2 دن یا آپ کہے گے کہ 2 مہینے میں رزلٹ آ جائے, اتنا نہیں, یہ 2-3-4 سال لگ جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے اگریمنٹ بھی ہوں گے. ہمارا بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو اپنی پاکستان اپنی ٹیکنالوجی میں دنیا کو منوایا ہے. اس میں جو ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی اس میں منوایا ہے. ایران کو ہماری مورل سپورٹ تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے, اور یہ جو پاکستان کا ایک پہلے امیج تھا کہ یہ لوگ نکمے ہیں اور یہ لوگ یہاں یہ دہشت گردی یہاں سے امپورٹ ہوتی ہے فلانا, اس قسم کی باتیں تھی. اب دنیا نے دیکھا پاکستان کا اصل چہرہ کہ پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے, اور پھر یہ ایک مطلب ترقی یافتہ ملک ہے, لوگ اچھے ہیں, پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں. پھر یہاں سے تو جب یہ حالات قدر جنگ کے بہتر ہوں گے تو ظاہر پیسے انویسٹمنٹ آئے گی. سعودی عرب نے کہا کہ میں $10 ارب کی یہاں سرمایہ کاری کروں گا. انہوں نے 3 ارب جب UAE سے جو ان کے اپنے کو مسائل تھے ہم سے جو اپنے ڈالر مانگے تھے 2-3 ارب, تو میں سعودی عرب نے دے دی. تو یہ پازیٹیو سائن ہے. اگر وہ بھی لے رہے تھے تو پاکستان کی اور معاشی مشکلات ہوتی. اب جب تک یہ جنگ کے حالات ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ پیٹرول بھی نیچے آئے گا, پاکستان آگے ترقی بھی کرے گا, تو ٹائم لگے گا انشاءاللہ. اور یہ جب سب پارٹیاں ٹیبل پہ بیٹھیں گی اور تمام چاہے اپوزیشن اور گورنمنٹ پارٹی, تو پھر ایک جامع عمل بنے گا جس کی اور جس میں سارے ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی پارٹیز جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں, ابھی بیرسٹر صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں تعریف کرنے کے بعد یہی شکوہ کیا تھا, جس میں ایک تحفظات میں سے ایک ان کا یہ بھی تھا کہ جی آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. دیکھو ہم بالکل ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ اقتدار میں تھے تو ہمیں ساتھ لے کے نہیں چل رہے تھے. ہم پہ کئی دفعہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ چلنا چاہیے. ہم جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں, تو جب تک یہ دونوں نہیں چلیں گے ملک نہیں چلے گا. دیکھو اس پہ آپ دیکھیں پاسٹ ہسٹری دیکھیں, جب ہمارا انڈیا نے پاکستان کی وائلیشن کی, ہم نے انڈیا کے 2 جہاز گرائے, ابھی نند کو ہم نے پکڑ لیا, اس وقت کیا. اس وقت جو حالات تھے تو آرمی چیف صاحب اس وقت جنرل باجوہ تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بریفنگ دیں گے حالات پہ. اس میں PTI حالانکہ اس وقت وزیر اعظم تھا, اس بریف میں وہ نہیں ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. تو بازی میں یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں, لیکن ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ گارنٹی دے دے, جس طرح آج کل ٹرمپ کی کوئی گارنٹی کے دونوں تیار نہیں ہے نا, اسی طرح عمران خان کی بھی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے, نہ ان کی پارٹی کا بندہ نہ کوئی دوسرا بندہ, کہ ایک بات جب ٹیبل پہ کرے گا تو پہ قائم رہے گا. لیکن یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی نہ ان کی عمران خان کی واضح کریڈیبلٹی اتنی لو ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی چاہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی بھی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اب بھی دیکھو نا جس قسم کی ہم چاہتے ہیں کہ چلو سیز فائر ایک ہو جاتا ہے نا, ابھی بھی دیکھو اس کی بہن کو ملنے دیا گیا جب انڈین میڈیا اور زبان بھی نے چلائی کہ خدا نخواستہ عمران خان کچھ ہو گیا, تو ان کو بہن کو ملنے کی اجازت دی گئی. اور اس کے بعد اگلے دن جو ٹویٹ کیا اس نے آرمی ہمارے فیلڈ مارشل کو جو برا بھلا کرا, وہ بخار میں بتانے کے قابل نہیں ہے. یہ اس کے بعد جو اس کے بیٹے مل رہے تھے وہاں جو
उनके सहाबी जो पत्तानी के सहाबी था उसने लिखा कि वो जजेस को गालियाँ देते हैं कि जज हमारे निकम्मे ये बिक चुके वलात हैं, तो कोई उनकी तरफ से खैर की खबर नहीं आती। कुछ तो देखो हम जो मुरीद लोग जो होते हैं कब कुछ दो कोई दो के साथ इसी सिस्टम के अंदर हमने चलना है। देखो 18 में RTS ब्लॉक हो गया था, लेकिन हमने मजबूरन हालात को माना और इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया। हमारी जो अक्सरियत थी उसका करीब बदल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि रूरल अंगड़ा जमहूरी सिस्टम ये चलता रहे। लेकिन ये इनके पता नहीं दिमाग में क्या चीज़ फंस गई है, कहते नहीं जी जाली इलेक्शन है और दोबारा गए हम वज़ीर आज़म बन चुके थे, हमारी अक्सरियत थी। अब भी अक्सरियत है और हमने मौका भी दिया था कि जी आप पहले शहबाज शरीफ साहब ने कि जी बिल्कुल आपकी हमारे से ज़्यादा सीटें हैं तो आप पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें, किसी और को साथ मिला लें और साथ ये हुकूमत बना लें। लेकिन उस वक्त भी ये नहीं बैठे और ना हुकूमत बना सके, तो ज़ाहिर मुल्क में तो चलना है ना, किसी तो हुकूमत बनानी थी, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। अब ये अगर जिम्मेदार ये करे, देखो आपको गालियाँ देंगे और तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं सर वापस आपकी तरफ, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की मैशत इस वक्त ख़राब सूरत हाल का शिकार है, और उसमें ज़ाहिर है कि आपका एनर्जी क्राइसिस, आपकी ऑयल की कीमतें, पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेवी पे कीमत बढ़ा रहे हैं। तो IMF की डिमांड्स पूरी की जा रही हैं या इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो आ रहा है उसी का नतीजा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना? और ख़बर ये भी है कि आने वाले दिनों में लेवी पे 55 रुपये मज़ीद बढ़ सकते हैं। फैसला ये होना है कि पेट्रोल पे बढ़ाना है या डीजल पे बढ़ाना है। सब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, और बदकिस्मती है हमारी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमती जो फैसले हैं, जो इनके नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, जो इनकी सियासी जो गैर बसीरत है, उसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। देखिए अभी थोड़े अर्सा पहले ही मैंने जिस तरह पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं टीवी के ऊपर और वो कहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 30 डेज में इन प्राइसेस को मुंजमद कर रहा हूँ, और बड़े स्ट्रेस देकर कहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहा हूँ प्राइसेस नहीं बढ़ेगी और जो लेवी है इसको हम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन कल लेवी बढ़ा दी, 27 रुपए का बम गिरा दिया। इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो तो पेट्रोल की बढ़ी नहीं बल्कि डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो आपने डीजल की प्राइसेस भी बढ़ा दी साथ। तो इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा, और जिस तरह ये पास ऑन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखें, जब से ये क्राइसिस आए हैं हमारी हुकूमत की, मुझे बसीरत, इनकी अक्ल, इनकी दानिश के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्योंकि जब जंग शुरू हुई इन्होंने कहा जी हमारे पास 28 दिन का पड़ा हुआ है स्टॉक, का फिक्र ना करें, बिल्कुल कोई फ्लो के अंदर मसला नहीं आएगा। और एक दिन रात 11 बजे उठते हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और वो कहते हैं कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं था, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो 120 रुपए प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे सुपर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं मैं कम कर रहा हूँ। फिर एक दिन आता है ऊपर बढ़ा देते हैं, और जब कौम के साथ खिताब करते हैं तो उस वक्त यही पोर्ट्रे करते हैं कि भाई मैं बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कल अब जब बढ़ाया है तो ये भी आकर बता तो देते इसकी रीजन कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं बढ़ा रहा हूँ, मुझे IMF को जो है वो डील करना है, मेरे पास अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, मेरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो रही, IMF मुझे आगे जो है वो ट्रेंच रिलीज नहीं करने दे रहा, मेरा मुल्क के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ गया है, मेरी गवर्नेंस फेल हो गई है। कुछ तो अवाम को आकर बताएं। उनके ऊपर बम फोड़ने से पहले एक दफा कहते हैं जी आप सोलर एनर्जी पैदा करें, अवाम आती है साइड पे तो आप साथ ही उसके ऊपर 1000 रुपया पर किलो वाट उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह नहीं चलती रियासतें, और इस तरह अवाम की खुशहाली नहीं आ सकती। आप टैक्स पे टैक्स लगाते जाएंगे, अपने शाहाना खर्चों को अब नहीं करेंगे। मुझे आप एक बात बताएं उसामा साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर सुना कि जी बहुत सारा जो है काम करें, हम टारगेटेड सब्सिडी देने लगे हैं 100 रुपए एक मोटरसाइकिल को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ पे बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, मुझे ये बता दे, कोई एक फिगर लाकर दे दे किस बंदे ने रजिस्टर किया और किसको 100 रुपया वो मिला। आज भी मैं देखता हूँ गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, जो अफसरशाही है या जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बड़े बड़े कॉन्वॉयज चल रहे हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी शाहाना जिंदगी वैसे गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगियों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि ये हुआ कि हमें ये भी समझा दिया गया कि जो लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है,
اگر یہ نہ کرے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے بجلی کا بم گر جائے گا. تو مجھے یہ تو کم از کم بتا دیں کہ یہ جو ہمارے اتنی 40 روپے کی بجلی عوام کے اوپر اس کا بام گرتا ہے, اس کی کانٹریکٹس بھی تو آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے مہنگے کانٹریکٹس کیوں کیے؟ آج آپ ہمیں بلیسنگ سکھا رہے ہیں, اور جب ہم سولر کی طرف آتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا رہا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان کو عوام کا کچھ سوچنا چاہیے. اور پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ عوام کا یہ کیوں سوچے جب یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں, یہ عوام کے درد کا ان کے پاس مداوا ہی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کی حرکات بالکل صحیح ہے سر. میں سر اس کا میں جواب لیتا ہوں. میں ذوالفقار بدر صاحب, سر پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا, بڑا امپورٹنٹ, بڑے امپورٹنٹ, میں بڑا نہیں بڑے کیونکہ کافی پوائنٹس جو ہے وہ ریز کیے ہیں منسٹر صاحب نے, اس میں ایک سولر کے اوپر بھی ایک خبر پہ تو خیر تردید آ گئی کہ ایسا نہیں ہے, لیکن سر یہ جو ٹیکس وغیرہ لگ رہا ہے سولر کے اوپر, لوگ کہتے ہیں سورج سے ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں بجلی, چھت ہماری اپنی ہے, سولر ہمارا اپنا ہے, تو کس چیز کا ٹیکس دیں؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ سر؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سولر کے اوپر ٹیکس لگے. سر سمجھاتے نہیں ہیں ان کو. غریبوں نے جس مشکل سے سولر اپنے بچت میں سے پیسے نکال کے سولر پلیٹس لگوائی ہیں اور اپنا بجلی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, بچت کرنے کے لیے, تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ٹیکس کو سپورٹ کرے گی کہ سولر کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. بلکہ پیپلز پارٹی تو یہ سوال اٹھاتی ہے یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں اس کو ریکنسیڈر کریں, ریویو کریں کہ آئی پی پیز جو اتنے پیسے لے رہی ہیں کیوں لے رہی ہیں, آپ سولر کو بڑھائیں کیوں. یہ جو منسٹر ہیں انرجی کے اور جو بیوروکریٹس ہیں جو یہ پالیسی بنا رہے ہیں سولر کے اوپر, کہ آپ نے پہلے پالیسی کچھ اور بنائی ہوئی تھی. میں برسٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پہلے پالیسی کچھ اور بنائی ہوئی تھی, جب آپ کے ہاتھ میں کچھ آ نہیں رہا, آپ سے آئی پی پیز ہینڈل نہیں ہو رہے, تو آپ پوری سولر کی پالیسی چینج کرنے جا رہے ہیں, عوام کے اوپر یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. آئی پی پیز کی آپ نے بات کی ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آئی پی پیز کے جو اگریمنٹ کی سٹارٹ ڈیٹ تھی وہ شاید 2002 تھی, تو اس کے بعد تو آپ کی گورنمنٹ بھی آئی تھی, تو آپ نے اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کی. میں اسامہ صاحب میں کہتا ہوں کہ جس مرضی گورنمنٹ نے وہ آئی پی پیز کے معاہدے کی ہو, اس ٹائم پہ ضرورت تھی آئی پی پیز کے, لیکن یہ اب ٹائم ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. وہ ہماری گورنمنٹ ہے یا کسی اور کی گورنمنٹ ہے, یا پاکستان کے عوام سے بڑی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آئی پی پیز کو دیا تو ان کو کہیں کہ آپ عوام کا خون نچوڑ دیں بجلی بنانے کے اوپر. میں کیونکہ پروگرام کی کلوزنگ پہ جا رہا ہوں, ان سے پوچھے جن کے آئی پی پیز نہیں چل رہے اور ان کو پیمنٹس ہو رہی ہیں, ان کو تو فارغ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں ذرا حکومتی موقف بھی میں اس کے اوپر لیتا ہوں. نیازی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے, برسٹر شاہد صاحب نے بھی بڑی میرٹ کی باتیں کی ہیں, تعریف بھی کی ہے حکومت کی, ذوالفقار بدر صاحب نے بڑی میرٹ کی باتیں کی ہیں, چاہے اپنی حکومت ہے. سر یہ جو سولر پہ بھی ایون ٹیکس لگانے کی بات ہے 1000 روپے پر کلو واٹ, یہ ویسے جسٹیفائڈ ہے سر؟ اس پہ کس چیز کا ٹیکس ہے یہ؟ میں تھوڑا سا وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. کچھ سڑک یوز کرتے ہیں, سڑک بناتے ہیں آپ, کوئی اور بجلی ہے آپ نے ڈیم لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے, باقی چیزوں پہ چلیں ٹھیک ہے وہ سمجھ آ رہی ہے, تو یہ ٹیکس کس مد میں سر جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے؟ وہ قضاتی ہے. اب جو ایکچولی میرے خیال میں جو وجہ یہ ہوئی ہے کہ ظاہر لوگوں نے تقریباً سب نے سولر لگوا رہی ہیں, اور بجلی جو سرپلس ہے وہ جو وابٹا کو چلی جاتی ہے, اور وہ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وابٹا کو بجلی دی ہے تو ہمیں وہ دی جائے. وابٹا اس سے بچنے کے لیے کہ جی ہمیں پیسے نہ دینے پڑے, انہوں نے ایک ٹیکس نام تک سمجھو یا کوئی سمجھو, یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ جو وابٹا کو بجلی دیں گے, غالباً گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے جو ہیں فائنینشیل حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ پے نہیں کر سکتے, تو ہم ٹیکس کی صورت میں فی الحال جو ہے اس کا وہ جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اور یہ 1 سال اور 2 سال رہے گا, اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. نہیں سر, آپ وہ بجلی ان کے جو یونٹس بنتے ہیں وہ یونٹس آپ ان کو استعمال کرنے دیجئے, وہ دن میں کریں رات میں کریں, کوئی ایسا فارمولا نکالیے جس میں ون ون سچویشن ہو, اس کے اندر ٹیکس تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا نا. یہ وابڈا کا مسئلہ ہے نا, عوام کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ پرابلم وابڈا کا ہے, تو اس کا بوجھ عوام پہ کیوں سر؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ہم بالکل IMF میں جکڑے ہوئے ہیں,
इंशाल्लाह जल्दी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक आई हुई जंगल से निकल आएंगे। चलो सर, एटलीस्ट मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे तीनों मेहमान जो है वो उन्होंने सब ने आज मेरिट की बात की है, और मुझे इसीलिए अच्छा लगता है आप तीनों के साथ हमेशा बात करना, प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर बात करना कि जो भी सिचुएशन है, जिसकी भी हुकूमत है, बात वो होनी चाहिए जो हकीकत है, सच वो अपनी। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब आपका, जुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया, गौस ताहिर साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।